اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات محترم اور مکرم سامعین کرام، برادران ذی وقار، خواہران ذی شان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما ولیکم اللہ، اے ایمان لانے والو بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور ان ایمان لانے والوں میں سے نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ وقت بہت مختصر سا ہے اور ہم اور آپ سب مل کے انتظار کر رہے ہیں جناب آیت اللہ کی گفتگو سننے کے لیے، تو لہٰذا میں تبرکاً تیمناً، چونکہ میں پہلی مرتبہ ہندوستان حاضر ہوا ہوں اور یہ سعادت مجھے مل رہی ہے کہ میں شہید ثالث کے مزار اقدس پر چند لفظوں کی لب کشائی کا موقع حاصل کر رہا ہوں، لہٰذا دو جملے ثواب کی نیت سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پروردگار نے انسان کو راہ ہدایت دکھانے کے لیے انسانوں کے درمیان مختلف الہی عہدے تقسیم کیے۔ پروردگار نے انسانوں میں بعض لوگوں کو نبی بنایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے انبیاء سے میثاق لیا، یعنی انبیاء موجود تھے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اللہ نے بعض لوگوں کو رسول بنایا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، بعض کو خلیفہ بنایا۔ انی جاعل کا للناس امامہ، بعض لوگوں کو امام بنایا۔ یعنی پروردگار نے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بارہ دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیں گے، چند جملے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے انسانوں کے درمیان اپنی جانب سے کچھ عہدے تقسیم کیے۔
خلافت کا، امامت کا، نبوت کا، رسالت کا اور ولایت کا۔ لیکن پروردگار نے جب نبوتیں بانٹی تو یہ نہیں کہا کہ میں بھی نبی ہوں اور انسان بھی نبی ہوں گے۔ توجہ کے ساتھ، جب کسی کو رسول بنایا تو یہ نہیں کہا کہ میں بھی رسول ہوں گا اور کچھ اور لوگ بھی رسول ہوں گے۔ جب امام بنایا تب بھی نہیں کہا کہ میں بھی امام ہوں اور لوگ بھی امام ہیں۔ جب خلیفہ بنایا تب بھی نہیں کہا کہ میں بھی خلیفہ ہوں اور لوگ بھی خلیفہ ہیں۔ قربان جائیں اس عہدہ ولایت کی عظمت پر کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا پہلے میں ولی ہوں گا پھر میرا رسول ولی ہوگا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ پروردگار نے عہدے تقسیم کیے لیکن اپنے آپ کو صرف ایک عہدے میں شامل کیا کہ میں بھی ولی ہوں، میرا رسول بھی ولی ہے، اور لوگوں میں سے وہ ہیں کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ہیں وہ تمہارے ولی ہیں۔ اور اللہ کے رسول کا یہ بڑا معروف جملہ، توجہ میری طرف رکھیے گا، کہ بڑا معروف جملہ ہے کہ یا علی، اللہ کو یا میں نے جانا یا آپ نے جانا، اور مجھے یا اللہ نے جانا یا آپ نے جانا، اور یا علی آپ کو یا اللہ نے جانا یا میں نے جانا۔ یہ تین وجود ہیں، تین ہستیاں ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہم تینوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اللہ کو مصطفیٰ اور علی نے سمجھا، مصطفیٰ کو اللہ اور علی نے سمجھا، اور علی کو اللہ اور رسول نے سمجھا۔ اب اگرچہ مصطفیٰ اور علی ایک ہی نور سے تخلیق ہوئے ہیں، لیکن حفظ مراتب کا خیال رکھتے ہوئے عام فہم میں، عرف عام میں جو مراتب ہیں ان کا اگر بیان کیا جائے تو اللہ سب سے بڑا، اللہ کے بعد مصطفیٰ، مصطفیٰ کے بعد علی۔ توجہ کے ساتھ، اللہ سب سے بڑا، اللہ کے بعد مصطفیٰ، مصطفیٰ کے بعد علی، یعنی اللہ کو سمجھنے والے یا مصطفیٰ ہیں یا علی ہیں، یہ دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں، یعنی اللہ اپنے سے چھوٹے کو سمجھ آ سکتا ہے۔ توجہ کے ساتھ، یعنی اللہ اپنے سے چھوٹے کو سمجھ آ سکتا ہے۔ محمد کو یا اللہ نے سمجھا یا علی نے سمجھا، اللہ محمد سے بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں، یعنی مصطفیٰ وہ ہیں کہ جو اپنے سے بڑے کو بھی سمجھ آ سکتا ہے، اپنے سے چھوٹے کو بھی سمجھ آ سکتا ہے، اور علی کو یا اللہ نے سمجھا یا مصطفیٰ نے سمجھا، یہ دونوں علی سے بڑے ہیں۔ قربان جائیں علی کی عظمت پر، اپنے سے چھوٹے کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ایک کتاب ہے الصواعق المحرقہ، ابن حجر مکی اسقلانی اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، کتاب لکھی ہے الصواعق المحرقہ۔ یہ کتاب اس لیے لکھی، اس کا نام ہے الصواعق المحرقہ، یعنی جلا کر راکھ کر دینے والی آسمانی بجلیاں۔ اور اس کے مقدمے میں لکھا کہ اگر یہ جو کتاب میں لکھ رہا ہوں یہ شیعوں کے عقیدے کو جلا کے راکھ کر دے گی۔ جب میں نے نجف اشرف میں یہ کتاب پڑھی عربی میں تو وہ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ میں نے اس کے آخر میں لکھا تھا کہ مصنف نے چاہا کہ یہ کتاب لکھ کر شیعوں کے عقائد پر آسمانی بجلیاں گرا دے گا، لیکن اگر کوئی شریف ذہن اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھے تو وہ شیعہ ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ کیونکہ پروردگار کا نظام یہ ہے کہ وہ حق کی تصدیق وہاں سے کرواتا ہے جہاں اسے رد کیا جاتا ہے۔ اور وہ واقعہ بڑا معروف، میں پھر آتا ہوں صواعق محرقہ پر، وہ واقعہ بڑا معروف کہ جب مسجد نبوی میں مولا کائنات کی بیعت عام ہوئی تو اس سے پہلے کا واقعہ یہ تھا کہ ممبر پر 4 زینے تھے، ممبر رسول پر 4 زینے تھے، رسول سب سے اوپر بیٹھتے تھے۔ جب خلیفہ اول آئے تو انہوں نے رسول کے احترام میں پہلا زینہ چھوڑ دیا، دوسرے پر بیٹھے۔
جب دوسرے آئے تو انہوں نے پہلے 2 زینے چھوڑے، تیسرے پر بیٹھے۔ جب تیسرے کا زمانہ آیا تو اس نے پہلے 3 زینے چھوڑ دیے اور چوتھے پر بیٹھ گئے۔ اب جب مولا کائنات کی بیعت عام ہوئی، سب یہی سمجھ رہے تھے کہ اب علی زمین پر بیٹھیں گے باقیوں کے احترام میں، لیکن تاریخ کے لفظ یہ ہیں کہ جب مولا بیعت عام کے بعد تشریف لائے، آپ نے پہلا قدم پہلے زینے پہ رکھا، دوسرا قدم دوسرے زینے پہ رکھا، پھر اگلا قدم تیسرے زینے پہ رکھا۔ ان تینوں کو روندتے ہوئے جزاک اللہ اس جگہ پر بیٹھ گئے جہاں اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے۔ تو قریب کھڑے ہونے والوں نے کہا کہ یا علی تو نے یہ کیا کیا؟ رسول کی جگہ کا احترام نہیں کیا، ان کے مقام کی عزت نہیں کی۔ مولا کائنات نے مسکراتے ہوئے کہا دنیا والو یہ تو لکڑی کا منبر ہے، علی کے قدم اس جگہ پر آئے ہیں جہاں مہر نبوت لگی ہوئی تھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ تو سوائق المحرقہ کی روایت بیان کر دوں، ایک مرتبہ حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں رسول اللہ کے ساتھ، اور گفتگو ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا یا علی آپ کے چہرے پہ کچھ تھکن لگ رہی ہے، آپ کی طبیعت ناساز لگ رہی ہے۔ مولا نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو اب اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کیے اور آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا یا اللہ تجھے علی کا واسطہ علی کی تھکن دور کر دے، یا اللہ تجھے علی کا واسطہ تو علی کی تھکن دور کر دے۔ یہ جملہ سن رہے تھے تو مجبوراً کلمہ پڑھنے والوں میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا یا اللہ کے رسول میری بھی طبیعت خراب ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ سوچ رہے تھے کہ جیسے علی کے لیے علی کے وسیلے سے دعا کی، میرے لیے میرے وسیلے سے دعا کریں گے۔ جب قریب آئے اللہ کے رسول نے کہا یا اللہ تجھے علی کا واسطہ اس کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ جزاک اللہ۔ پھر کچھ دیر کے بعد دوسرے صاحب آئے، اللہ کے رسول طبیعت خراب ہے دعا کر دیجئے۔ سوائق المحرقہ کے لفظ ہیں، اللہ کے رسول نے ہاتھ بلند کر کے کہا یا اللہ تجھے علی کا واسطہ اس کی طبیعت ٹھیک کر دے۔ باری باری لوگ آتے رہے، اللہ کے رسول سے دعا کرتے رہے، دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اللہ کے رسول ہمارا وسیلہ دے دیں، ہمارا واسطہ دے دیں، لیکن جب وہ زبان سے کچھ نہ کہہ پائے اور آخر میں جو شخص بچ گیا تھا اس سے رہا نہ گیا، اس نے کہہ دیا اللہ کے رسول ہم صبح سے دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مریض آتا ہے آپ سے دعا کا کہتا ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں علی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، کسی اور کا وسیلہ کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے رسول نے مسکراتے ہوئے کہا مجھ محمد کو قسم ہے اس خالق اکبر کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی بھی جان ہے اور کائنات کا بھی نظام ہے، تم لوگ تو ایک طرف، اگر مجھے اپنے لیے بھی کوئی دعا مانگنی ہو اللہ کو علی کا واسطہ دیتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد، یزیدیت زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد وعلی محمد۔ بس چند جملے، چونکہ آقا صاحب تشریف لا چکے ہیں اور یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں چند جملے بیان کر دیں، گو کہ یہ میرے والد ہیں اور جو کچھ ہمیں رزق علم عطا ہوا ہے وہ انہی کی برکت سے، انہی کے فیض سے ہوا ہے۔ اور
یقیناً جیسا کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں تمام حضرات انتظار کر رہے ہیں آپ کی گفتگو سننے کے لیے، بس میں چونکہ گفتگو شروع کر چکا تھا، بس آخری جملے میں گفتگو اختتام کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دنیا والوں، اگر تم لوگ تو تم لوگ ہو، اگر مجھے اپنے لیے بھی کوئی دعا کروانی ہو اللہ کی بارگاہ میں تو میں علی کا وسیلہ دیتا ہوں، میں علی کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں۔ اور بس آخری جملہ سن لیجئے گا، پروردگار نے ساری کائنات میں جو مرتبہ کربلا کی زمین کو دیا ہے وہ کسی اور زمین کو نہیں ملا، جو عظمت کربلا کی زمین کی ہے وہ کسی اور زمین کی نہیں ہے۔ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ ایک روایت میں ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں دنیا میں اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی بڑی سے بڑی دعائیں قبول ہو جائیں تو وہ ماہ رمضان میں شبہ قدر میں دعا کرے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول کے بیٹے اگر پھر بھی دعا قبول نہ ہو تو کہا کہ بزرگی کے عالم میں اگر ماں باپ تمہیں مل جائیں تو ان سے کہو دعا کریں، وہ دعا قبول ہوگی۔ پھر کہا اللہ کے رسول کے بیٹے یہ فرمایا اگر پھر بھی دعا قبول نہ ہو تو امام نے فرمایا، معصوم زبان نے فرمایا کہ اگر کوئی اتنا بد نصیب ہو کہ اس کی دعا نہ رمضان میں قبول ہوتی ہو نہ ماں باپ اس کی دعا قبول کریں تو اسے چاہیے کہ جائے کربلا میں حسین کے روضے کے پاس کھڑا ہو جائے، حسین کے روضے کے پاس کھڑا ہو کر جو دعا مانگے گا خدا قبول کرے گا۔ یعنی ساری دنیا، جو جملہ کہنا چاہتا تھا، ساری دنیا دعا مانگتی ہے حسین کے دروازے پر، حسین کے وسیلے سے، لیکن خود حسین نے تاریخ میں ایک مرتبہ ایک جملہ کہا تھا اپنی بہن زینب سے شب عاشور، اے میری بہن زینب مجھ حسین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ یعنی ساری کائنات حسین سے دعا مانگے، حسین زینب سے کہہ رہے تھے میرے لیے دعا کرنا۔ بس دو جملے سن لینا، زینب مجھ حسین کے لیے دعا کرنا، اور جناب زینب نے ادار و تاریخ کا جملہ ہے کہ جب زندان شام سے رہائی ملی ہے اور وہ سارا لوٹا ہوا سامان واپس آیا کہ جو شام غریبہ لوٹا گیا تھا، ایک تشت میں وہ چادریں رکھی ہوئی تھی جو لوٹی گئی تھی، جناب زینب نے وہ چادریں باری باری سب بیویوں میں تقسیم کر دی۔ جب سب چادریں تقسیم ہو گئی تو کیا دیکھا، تشت میں ایک چھوٹی سی چادر باقی ہے۔ جناب زینب نے کہا اے چادریں لانے والی، کاش کچھ دن پہلے آ جاتی، میں اس چادر کا کفن اپنی بیٹی سکینہ کو پہنا دیتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب یہ قافلہ چھٹ کے جانے لگا، بیمار کربلا قافلے کو لے کے قبر سکینہ پر آئے۔ بہن سکینہ تو روزانہ کہتی تھی گھر کب جائیں گے، اٹھو رہائی مل گئی ہے، آؤ گھر کو چلے۔ قبر سکینہ سے آواز آئی بھیا سجاد تمہیں آزادی مبارک ہو، جاتے جاتے میرے 3 کام کر دینا۔ جب مدینے جانا سغرا کو کہنا سغرا اچھا ہوا تو ہمارے ساتھ نہیں تھی، تجھے تماچے نہیں لگے۔ اجرکم اللہ، اچھا ہوا سغرا تو ساتھ نہیں آئی، تو نے بازار نہیں دیکھے، تو نے دربار نہیں دیکھے۔ بھیا جب کربلا جانا بابا سے کہنا بابا اصغر زیادہ پیارا تھا، اپنے پاس رکھ لیا، سکینہ کو شام بھیج دیا۔ اجرکم اللہ۔ اور قبر سکینہ سے آخری آواز آئی بھیا سجاد جاتے جاتے حاکم شام سے کہنا میری قبر پہ شمر نہ آئے، اس نے اتنے تماچے مارے میں آج بھی زخمی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا